ہم نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یہ اللہ کو راضی کر لو یہ تجارت چلا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت، ہرس و ہوس چھوڑ دو. چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو. چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو. چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو. چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو. چلے گی. اللہ سچا یا میں سچا؟ میرا نبی سچا یا میں سچا؟ میرے بھائیو 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا. یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے. 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا. کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ. یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا. جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں. کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے. ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی. کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی پھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا، دہکتا ہوا لاوا بن گیا. جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے. اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو. ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے،
ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے. ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے. میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں. فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آئے تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی. ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں. تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ. تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے. میں کھڑا ہو، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں. پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے. جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب. یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جنہیں 1,00,000 2,00,000 میں سیب کا باغ خریدا ہوگا، اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے. آئے ہائے ہائے. وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں. یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا. بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتا، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا. ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں. چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض. یہ تو چھوٹے گناہ ہیں. کافر مشرک اللہ ناراض ہے. لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے. اللہ کے واسطے میری سنو. عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں. میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا ہے، بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں. نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جاندا لال و زور. یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر. ہم کیسی امت ہے جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے. ارے بکرے کو ذبح کرتے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنے
اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے. میں نہیں کھڑا ہو سکتا, مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا, ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے, اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے پٹ, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کے پوسے دیے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں, اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشن کوف سے اڑا دیں. پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو, قتل کرو, بندے اٹھاؤ, سود کھاؤ, نوکروں کو مارو, نوکروں کو گالیاں دو. ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے, ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی. بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا, اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے. اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی, ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی. کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے, کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی کھڑی پہنتے ہیں, اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں, تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے, کوئی پیسے ہیں کوئی. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں, آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں, اللہ سے صلح کریں, اعلان جنگ اللہ سے, اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ. یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں. پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ, سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں, اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں, اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں, اسے بلاؤ جو دبتا نہیں, اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں, اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں, جس کی ذات کی حد نہیں, جس کی طاقت کی حد نہیں, جس کے خزانوں کی حد نہیں, جس کی قوت کی حد نہیں, جس کے ملک کی حد نہیں, جس کی شاہی کی حد نہیں, جس کی کبریائی کی حد نہیں, جس کی عظمت کی حد نہیں, جس کی ہیبت کی حد نہیں, جس کے لشکروں کی حد نہیں, جس کے جاہ و جلال کو زوال نہیں, جس کی ذات کو موت نہیں, جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المؤمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے, اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر. میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے, ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جا. یہ طوائف بن گئی, اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے, جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا, وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے. اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی, وہ طوائف بن گئی, وہ رنڈی بن گئی. کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے, کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے, کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتا, مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی. اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے
تو قرآن میں ڈھونڈو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے معاف کر دے، سارے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کرے، انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو کوئی ہور بھی ہوئے میرے ورگا پر لگتا ہی کوئی نہیں، پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا۔ کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کی یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جیتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے گئی اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام میں مک گیا۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت عالم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے یہ مانگتا۔
یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہو، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔ وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسب نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے۔ فلا وربک، اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے۔ آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے۔ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ ٹورانٹو کے مرد اور سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ ہو، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر گئے، خالی نقل، صرف نقل، لیکن چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل چل چل۔
میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا کہ میرا بچہ بہت میرے دعا کرنا. میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے. میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے. وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، وہ 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں. میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانی. اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کون سا ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا. تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہی فون ملا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو. انہوں کو بھیج دو. اس کو کوئٹے سے روانہ کیا لاہور، اس کو آپریشن کروایا، 1 پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا. اب وہ جھولیاں اٹھا کر اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا. میری محبت جاگ گئی. جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی. وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے. اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں. ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے. آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کائن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر لے گا. جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا. اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان. میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم. ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں. پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے. حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے. تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا. تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے. اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک کے قدم رکھتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا. ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا. ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے. ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا. ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے معاف کر دے، سارے معاف کر دے گا. سبحان اللہ، کیا مزے کی بات. یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بشکش، اللہ آپ پہ بشکش. تو انسان کی پیدائش پر اللہ نے ساری کائنات کو متوجہ کر دیا. تو جب انسان کی پیدائش کو بتایا تو کہا فتبارک اللہ، بولو احسن الخالق. کیا کہنے اس رب کے، کیا برکتوں والا ہے وہ رب جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو. یہ سارے چاند سورج سے والذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تمہاری ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے. وخلقت لک لأجلی، تجھے اپنے لیے بنائے. فلا تشتغل بما هو لک عمن انت له، تو دنیا کے لیے نہیں بنا، میرے لیے بنا ہے. دنیا تیرے لیے بنی ہے تو دنیا کے پیچھے لگ کے مجھ سے غافل مت ہو. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک میرے ذمہ ہے. تو میری مان کے چل، یہ تیرے ذمہ ہے. میں تجھے روٹی دوں، یہ میرے ذمہ ہے. فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيدَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو میری اطاعت میں غافل ہو جا تو ہو جا، میں تجھے کھانا کھلانے میں غافل نہیں ہوں گا. میرا رزق فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی 2 وقت کھانا بھی کھاتا تھا، رات کو سوتا بھی تھا.
پیشاب پہانا بھی اس کا نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی پالا۔ ان خالفتنی فی فریضتی، تو میری ماننا چھوڑ دے، لم اخالفک فی لم اخالفک فی رزق، میں تجھے رزق پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کروں گا، وہ تجھے ملے گا۔ پھر ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا۔ آج پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئی ان جہنم کانت مرصادا، بیٹھی ہوئی ہے گھات لگا کے، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساق۔ سوچو تو صحیح، گرمی آتی ہیں ہم پتلا لباس پہنتے ہیں، قطعت لہم ثیاب من، بولو قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا کرتا ہے، آگ کی شلوار ہے، سرابیلہم من قطران، آگ کا کرتا انہیں پہنایا گیا ہے، وتخشى وجوہہم النار لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش نارا احاط بہم سرادقها ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ پکار رہا ہے میرے رب کا قرآن، میرے رب کی کتاب، کہ یہاں تو آئے گا رزق، سالے کو بھی دوں گا، تالے کو بھی دوں گا، اچھے کو بھی دوں گا، برے کو بھی دوں گا، سورج سب پہ چمکے گا، چاند سب پہ کھٹے بڑھے گا، بارش کے قطرے سب پر برسیں گے، زمین سب کے لیے غلے اگلے گی، پانی سب کے لیے بہے گا، ہوا سب کے لیے چلے گی، غذائیں سب کے لیے مہیا کی جائیں گی، تھنوں سے دودھ کافر کی بھینس سے بھی نکلے گا اور مسلم کی بھینس سے بھی نکلے گا، نافرمان کی کھیتی بھی ہوگے گی، فرمانبردار کی کھیتی بھی ہوگے گی، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، کرو کل یعمل علی شاکلتہ ان فانتظروا انا منتظرون۔ ہائے میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے، نہ دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے، ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے، ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ ارض تستأذن فی ان تبتلعہ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی، یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ اس سے تو اسے ہونا چاہیے، پکڑ لو مار دو۔ دیکھو جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں، اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، دعو عورتی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے کر دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ، میرا ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ
میرا منی و الیہ، منی و الیہ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے. یا عبادی، یا عبادی، کون کتنا پیار ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی. کون؟ جو بڑے نام فرما بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں. نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بند. میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا. جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو. اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی. عمر تو کٹی عشق کے بتاں میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے. مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ. تو لگے رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں میں. تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے. تمہیں کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو کہ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آگے معافی مانگنے. اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو. یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر لو. جاؤ دفع ہو جاؤ. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام دروائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا. ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو. اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک. پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا. ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری. میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا. اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں. یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو. اور وہ کیا کہہ رہا؟ جو ان انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو. تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک
رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و نحو سے، سکھ ریت روس منصورین۔ خواجہ غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھ ریت روش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کرپرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد کلو ولو فسدت فسد الجسد کلو، الا وہی القلب۔ اسی پر آگر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا کو یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس میں ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے۔ تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کر، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا۔ آخرکار ایک دن فرمایا، لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو۔ وضو کیا کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے، پھر میں دوسری پڑھوں گا، پھر میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی۔ پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہنی دیواروں کو زمین بکس کر کے توڑ کے رکھ دیا۔ ان کے
کول میں ان کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی. لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں. بلا 3 سال کے بچوں کو اسکول سے ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے. وچوں دی پوٹی نکل رہی, وچوں پیشاب میں انہوں اسکول بھیجی جانتی, وہ روتا ہوا جاتا ہے, روتا ہوا آتا ہے, ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا. یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو, 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ. ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں, ٹائم کوئی نہیں, ٹائم دیں. اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے پھر لو, اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں, بند کر دیں. آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤ. میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کے لیے گھوڑا بن جاتے, حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے, پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے, پھر ان کی کشتی کرواتے. کیا کچھ نہیں کیا. آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں. ایک جہاز سے اترے دوسرے پہ چڑھ گئے, اس سے اترے تیسرے پہ چڑھ گئے. یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرا تو اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھے آؤٹ ہوا ہے, اس کو بھی تو بیلنس کرو. بچے کو عزت دو, وہ آیت اس کے متوجہ ہو جاؤ. جی بیٹا. اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو. میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی, مہینے بعد نہیں آتی تھی, ہر دوسرے دن نال تا گھر ایسے, تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, چارپائی پر لیٹے ہیں, جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے, اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے, تیزی سے آگے بڑھتے تھے, اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے, اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے, پھر ہاتھ پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے, پھر خود بیٹھتے تھے. یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ. عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی. ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے, باپ بھی ڈانٹ رہا ہے, ماں بھی تھپڑ مار رہی, پیو بھی تھپڑ مار رہا ہے. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے, رات کا ٹائم, حضرت حسن کی آنکھ کھلی, کہا ماں جی پانی پینا ہے. تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی, ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جائے. اب نے گلاس اٹھایا, سامنے گھڑے میں پانی تھا, اب نے پانی نہیں دیا. اب باہر گئے, حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی, دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا, آپ نے ہاتھ لگایا, وہ دودھ سے بھر گئے. پھر آپ نے دودھ نکالا, گلاس بھر دیا, اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے, وہ دوڑ کے آگے آ گئے. تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں, میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. تو آپ نے حسن کو پلایا, حسین کو پلایا, فاطمہ کو پلایا, خود نے کیا. پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں, اور یہ جو سویا ہوا ہے علی سوئے رہے جاگے نہیں, ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچے نے پانی مانگا, میرے نبی نے دودھ دیا. کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی. چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا, ماں کہتے ہیں ہی پواؤں, میں نے یہ میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں اپنے پوتے تو بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا, وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے. وہ بے وقوف, اگر انہوں تو نیلی دی بجائے ساوا پاؤنڈ دیتے کیڑی چمت آ گئی. اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل. یہ جو موبائل ہے نا, اس نے ماؤں کی عقل چھین لی, سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر. یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا, پھر وہ آپ کو عزت دیں گے. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے, ان کی کنیت ابو سعید, بیٹا تھا سعید, فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں, نفل توڑ دیتا ہوں. تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں.
پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو۔ ہوں تعویذ میں کی کہا کتھو دے ہوں تعویذ؟ تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کا روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں۔ لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، کہ دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ اور جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے کالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما، اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا، ہمیں میٹھا بولنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں صبر والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں سب کے لیے راحت بنا، ہمیں لوگوں کے لیے دکھ نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے سکھ اور راحت بنا۔ یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن، مستورات، خواتین و حضرات کو اپنے محبوب والی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اہل خانہ نے انتظام کیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے J کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما۔ یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں اور کوئی اس پر پیسہ معاوضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے، محض خدمت سے کرتے ہیں۔ ان کے اس جذبے کو قبول فرما۔ سہیل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، عرفان ہیں، یا ہمارے انصر ہیں، اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی ہمیشہ کھانے کھلاتے ہیں، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی اس خدمت کو ان کے لیے آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت ان کی حق میں جنت کے فیصلے کروا۔ اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے۔ جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی